ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کرام صاحبہ MNA اور بچیوں کی تعلیم کی سفیر، انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، سرکاری افسران، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ایک بہت اچھا دن ہے کہ یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے جو ماڈرن جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے تعلیم کو مزید آگے بڑھانے میں ایک بہت اچھا قدم لیا گیا ہے، اور میں اس کے لیے وزیر تعلیم اور سیکرٹری تعلیم اور چیئرمین PTCL اور تمام متعلقہ افسران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس طرف وہ قدم بڑھا رہے ہیں۔ چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ٹیچرز ٹریننگ یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور وزیر تعلیم نے ٹھیک کہا کہ ٹیچرز ٹریننگ کی جو کوالٹی ہے، جو میرا تجربہ رہا پنجاب میں 10 سال کا، وہ اس معیار کی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ان سالوں میں اس میں تیزی سے قدم اٹھائے گئے ہوں، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر، مجھے پنجاب کے جو 40 ٹیچرز ٹریننگ سینٹرز تھے پورے پنجاب میں، اس کی کہانی اچھی طرح یاد ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کیے وہ یہاں پر بتانا نہیں چاہتا کہ وہ خود نمائی لگے گی، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے وزیر تعلیم کو صوبوں کے ساتھ مل کر ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے، جس میں ٹیچرز کو ٹیبلٹس دی جائیں، وہاں پر جو بچوں کی اور ٹیچرز کی جو حاضری ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا جائے، اور جو بہت ریگولر بچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور پھر جو لیپ ٹاپ جو ہیں بچوں کو، ہم وفاق میں 1 لاکھ لیپ ٹاپس اس سال ہائی اچیورز کو پورے پاکستان میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دینے ہوں گے، 1 لاکھ نہیں، لاکھوں لیپ ٹاپس دینے ہوں گے، تاکہ پورے پاکستان میں ہمارے قوم کے یہ آئندہ ہونہار معمار وہ جدید تعلیم کے جو اسلوب ہیں ان سے وہ روشناس ہوں، اور دنیا کا جو ایک معیار ہے اس کے وہ ہم پہلا ہوں۔ اسی طریقے سے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز، اس کے اوپر بھی میں جناب وزیر تعلیم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ووکیشنل جو ٹریننگ ہے اور ووکیشنل جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر، کیونکہ آپ کا تو اسلام آباد کا جو حدود ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے، اصل میں آپ کی جو خدمت وہ ہے وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو آگے بڑھائے، اینڈ
یہ جو ووکیشنل جو تعلیم ہے یہ برک اینڈ مارٹر یعنی گارا اور اینٹ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز آپ بنانے جائیں گے، یہاں بنائیں یا صوبوں میں بنائیں، تو وہ حکومتوں کا وہ کام نہیں ہے. آپ کو ہمیں بچوں کے اوپر بچیوں کے اوپر ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا. آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ ہوٹلز ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، چاہے وہ سلائی کڑھائی ہے، چاہے وہ موٹر میکینکس ہیں، ان کو آپ ہائر کریں. ان کمپنیوں کو میرٹ کے اوپر ہائر کر کے اور فی کس بچہ یا بچی ان کو فیس ادا کریں اور وہ ان کو ڈائریکٹلی ٹرین کریں. گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جناب بلڈنگیں بنائے اور مشینیں منگوائے اور کرپشن ہو اور نہ جانے اس میں کیا کیا خرابیاں ہوں اور وقت کا ضیاع ہو. وی مسٹ انویسٹ ان دا اسٹوڈنٹس. جو بچوں کے اوپر ہمیں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے ملک بھر میں جو بہترین ادارے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے، شفاف پروسیس کے ذریعے ان کو آپ ہائر کریں اور فی بچہ یا بچی ان کے اوپر انویسٹ کریں اور وہ ان کو ٹریننگ دیں. یہ پروگرام ہم نے ڈیفٹ کے ساتھ مل کر ہزاروں جنوبی پنجاب سے شروع کیا تھا اور پورے پنجاب میں پھیل گیا تھا. ہزاروں بچوں اور بچیوں کو یہ پروگرام سے وہ مستفید ہوئے. اسی طریقے سے یہ جو ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، اس کو آپ یہ جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں بے سہارا، جن کے والدین اس ملک سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، بھائی پلیز ذرا دھیان دیجیے گا پلیز، جو چلے گئے ان کو، ان بچیوں اور بچوں کو ان کے سروں پر دست شفقت رکھنا یہ ہمارا فرض ہے. ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہمارا فرض ہے. وہ بہت قابل، بڑے ذہین فتین بچے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. یہ وہ پروگرام ہے جناب وزیر تعلیم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسی طرح دانش اسکول کے ماڈلز کے اوپر اب پورے پاکستان میں، اب بلوچستان میں میں نے الحمدللہ پروگرام بنایا ہے. اس میں بہت خطیر رقم خرچ ہوگی، لیکن بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ان بچوں کو آرڈنری تعلیم بھی حاصل نہیں ہے. ان کے لیے انہوں نے اسمبلی میں اپنا بل پاس کیا ہے اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک رقم چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم مل کر انتظام کریں گے اور ان بلوچستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے انشاءاللہ اعلیٰ یہ جو دانش اسکولوں کا انتظام کریں گے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کے ہم پلہ ہے اور اس ترقی کے سفر میں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں آج ختاماً یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت اچھی یہ آپ کی یہ بڑا انیشیٹو ہے، اس کو اور آگے بڑھائیں اور جو ڈیجیٹائز جو تعلیم ہے اس کو فروغ دیں. اس کے لیے جتنے بھی آپ محنت کریں وہ کم ہوگی. جتنے بھی وسائل ہیں ان کو آپ بروئے کار لائیں، استعمال کریں. انشاءاللہ اس بجٹ میں ایک پلان لے کے آئیں جس سے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم کا فروغ، یہ ہمارا آپ کا ایک سب سے بڑا مقصد حیات ہونا چاہیے. میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اسلام آباد میں جو مجھے نہیں معلوم کہ ٹیچرز ٹریننگ سینٹرز کتنے ہیں، آپ خود وہاں پر تشریف لے جائیں. میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، بہن آپ بھی جائیے گا اور دیکھیے گا کہ میں کہہ سکتا ہوں یہ دارالخلافہ ہے مگر اس کی کیا حالت زار ہے. اس کو آرگنائز کریں، اس کو ریفارم کریں، اور جتنے بھی یہ سینٹرز ہیں زیادہ نہیں ہوں گے، ان کو آپ شاندار جدید ٹیکنالوجی سے اس کو آپ تیار کریں. یقین کریں کہ یہ آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے، اور آپ کی کاوشیں ان کو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. پاکستان پائندہ باد.
اسکول پاکستان اپلیکیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں سال طلبہ میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے۔ تعلیم کا فروغ اجتماعی ذمہ داری اور قومی فریضہ ہے۔